روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ عرف عام میں جس کو چکنا کہتے ہیں کہ اس میں تو تھوڑا کھا لیا، روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا۔ اگر عرفی چکنا ہوا، جیسے عرف میں جس کو چکنا بولتے تو ٹوٹے گا، ورنہ حقیقت میں جو چکنا ہے اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ وہ چکنا یہ ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی سبزی لینے گئے، اب بعض سبزیاں اس میں یہ ہوتی ہے کہ کھیرا جیسے لیتے ہیں، سلاد میں جو کھیرا ڈالتے ہیں، ککڑی، موٹی ککڑی ہے، ایک ہی فیملی، تو یہ کھیرا لینے کے کھیرا بعض اوقات کڑوا ہوتا ہے۔ اب وہ کڑوا نہ آ جائے اس نیت سے کسی نے تھوڑا اس سے کٹوا کر اس کو چکھا، تو چکھنے کی صورت یہ ہوگی کہ زبان پہ ٹچ کرے، اس طرح پتہ چل جائے گا کہ اس کا کڑوا تو نہیں ہے۔ اب چکھ لیا، یہ چکھنا ہوا کڑوا، ٹیسٹ معلوم کر لیا، تو زبان کا یہ ٹیسٹ کا تعلق زبان سے، حلق سے نہیں ہے، نیچے اتر کر ٹیسٹ معلوم نہیں ہوتا۔ زبان پر کچھ باریک باریک ذرات قدرت نے رکھے ہیں، تو ان کے ذریعے یہ ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ کٹا ہوا کھیرا زبان پہ ٹچ کیا، ٹیسٹ معلوم ہوا۔ اب اس کا کوئی بھی جز حلقے میں نہیں جانا چاہیے، تھوک دیں، تھوکتے رہیں یہاں تک کہ کڑواہٹ ختم ہو جائے۔ اگر حلق میں بھی کڑواہٹ پہنچ گئی تو پھر تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہے چکھنا۔ تو اس طرح چکھنے مرض نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی اسلامی بہن ہے، اس کے بچوں کے ابو، اگر آپ نے کوئی نمک مرچ کم زیادہ کر دیا تو وہ ناراض ہوتے ہیں، تو اب شوہر کی اطاعت، اس کی دلجوئی ضروری ہے، اور گھر کے جھگڑوں سے بچنا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر ایسی کوئی فضا قائم ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر اسلامی بہن کو اندازہ پورا نہیں ہے نمک ڈالنے کا، نیا نیا ہوتا ہے کام، تو بعض اوقات پکانے کا تو نہیں اندازہ ہوتا، آہستہ آہستہ ہاتھ بیٹھتا ہے، تو ایسی ضرورت ہے۔ تو اب اس صورت میں وہ اگر کھانا اسی انداز میں چکھنا چاہے کہ زبان پہ ٹچ کیا، ذائقہ معلوم کیا، پھر اچھی طرح تھوک دیا، کہ کوئی اس کا حصہ جز حلق کے نیچے نہ گیا، تو روزہ نہیں جائے گا۔ اور بلا ضرورت اس طرح بھی چکھنا روزہ مکروہ کرے گا۔ تو ضرورت وہی کہ جیسے خرید رہا ہے کوئی چیز، کہ ورنہ پیسوں کا نقصان ہوگا، تو ضرر سے بچنے کے لیے یا گھر کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایسی کوئی صورت ہے نہ حاجت ہے تو چکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ وہ چکھنے کی صورت وہ نہیں کہ ہمارے یہاں چکھنا اسی کو بولتے کہ تھوڑا کھا لے، جیسے عام طور پہ کوئی چیز خریدے ہوتا ہے، ارے صاحب کھا لو، ارے صاحب کھا لو، ارے یہ کھا لو، پورا بڑا ہم کھلا دیتے چھوٹا والا۔ اگر گاہک بڑا ہے کہ مطلب پوری اچھی خاصی ہے کہ مقدار میں خرید لے گا تو کھلا دیتے ہیں، پپیتے کا پیس کاٹ کے کھلا دیتے ہیں۔ وہ یہ سب چالاک لوگ ہوتے ہیں یہ کھلانے والے۔ یہ ویسے اب اس سے تعلق نہیں، مسئلے سے ہٹ کر حکمت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ آپ کو پپیتے کی ٹکڑی کھلائیں گے تو یہ بالکل میٹھی ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ پپیتا، کیا میں اب آپ کو دکھاؤں، یہ پپیتے کی نوک ہے، نوک ہوتی ہے نا، آگے ادھر نوک ہوتی ہے اور ادھر دم ہوتی ہے، تو یہ نوک والا حصہ نا، یہ یوں لٹکی ہوئی تھی، پپیتا یوں لٹکتا ہے نوک سے، دم سے لٹکتا ہی، تو اس کی مٹھاس جو یہ نیچے کی طرف آتی ہے، تو یہ نوک کے پاس ٹکڑی کاٹ کے آپ کو کھلائے گا، تو آپ بولیں اب بیچ میں بچے جو بھی ہو آپ کے نصیب، ادھر میٹھا نہیں ہوگا پپیتا، ادھر میٹھا ہوگا جنرلی۔ جو یہ حکمت کی بات آپ کو بتا دی میں نے، جب پپیتا خریدے تو اس کو بولو کہ نیچے سے کاٹ دو، کبھی بھی نہیں کھلائے گا نیچے سے، بہت مشکل ہے۔ تربوز کھلاتے ہیں کاٹ کے، اب وہ تربوز میں تو بڑی چالاکی کرتے ہیں، انجیکشن، سیکرین کے باقاعدہ لال رنگ ڈال کر، سیکرین ڈال کر اس میں ٹکڑے بیچنے والے جو نا یہ کارنامے کرتے ہیں، میٹھا کر کے اس کو کھلا دیتے ہیں۔ قدرتی مٹھاس جب نہیں ہوتی، تربوز جب خریدنا ہو تو ایک دم سبز ہوگا نا، یا اس کے پٹے بھی بنے ہوئے تو پورے سبز ہو، سبز کی بول بال ہے سبز رنگ کی، ہاں اچھی طرح سبز ہوگا نا تو اندر سے لال لال نکلے گا، تو لال ہے تو حلال ہے۔ ہر حلال نہیں ہے لال، خون بھی نکلتا ہے لال ہوتا ہے، لیکن کھانا پینا حلال نہیں اس کا۔ تو یہ اندر سے جو لال نکلا تو انہیں میٹھا ہوگا،
اور اس میں بھی اگر تربوز میں ایک صورت یہ بھی کہ اس کو بجاؤ گے نا تو یہ تھوڑا وہ اچھی آواز نہیں دے گا جب بجے گا تو وہ بھی اس کا مطلب پکا ہوا ہے جب بھی اچھی آواز نہیں دے رہا، جو خالی ڈبہ زیادہ بجتا ہے نا۔ تربوز خریدنے کی نوبت آئے تو شاید آپ کو کام آ جائے گی۔ حکمت کے مدنی پھول، تربوز تو خیر بات ہی نکلی ہے تو حدیث شریف اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے فتح اور رضویہ 5ویں جلد میں کہ خالی پیٹ میں تربوز کھانا یہ پیٹ کو اچھی طرح دھو دیتا ہے، پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ پیٹ قبض وغیرہ لگ گیا کسی کو تو ذرا خالی پیٹ میں اچھی مقدار میں تربوز کھا لے، انشاءاللہ پیٹ صاف ہو جائے گا۔ تربوز کے اوپر پانی نہ پیا جائے، ویسے ہی تربوز کے اوپر بلکہ اور پھلوں پر بھی پانی نہیں پیا جاتا، خاص کر تربوز پر بھی نہ پیا جائے پانی، اور تربوز کھا کر فوراً کھانا بھی نہ کھایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا بدھ کے دن کوئی کتاب شروع کرنے یا کوئی سبق شروع کرنے یا کوئی اس کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ ہاں، بدھ کی اس معاملے میں فضیلت ہے، وہ میں نے فتح اور رضویہ شریف میں پڑھا تھا، اس میں زیادہ تفصیل ہے۔ بدھ کو دعا بھی قبول ہوتی ہے، ظہر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے بدھ کو۔ تو یہ اپنے راہ علم، یہ مدینہ العلمیہ کا چھپا ہوا رسالہ ہے، یہ بہت پیارا رسالہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ 120 صفحات ہیں ان کے، بہت پیاری کتاب ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو۔ عربی کتاب ہے تو اس کا اردو ترجمہ آئی ہے۔ تو استاذ شیخ الاسلام برہان الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سبق بدھ ہی کے روز شروع فرمایا کرتے تھے، اور اس بات پر ایک حدیث روایت کر کے اس پر استدلال فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچا ہو، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں کہ بدھ کو شروع کیا اور وہ ادھورا رہ جائے، یعنی وہ پورا ہوتا ہے۔ سبق شروع کرنے کا یہی طرز عمل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور آپ اس حدیث کو اپنے استاذ شیخ قوام الدین احمد بن عبد الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں، اور میں نے چند باوثوق لوگوں سے سنا ہے کہ شیخ ابو یوسف ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر نیک کام کو بدھ کے روز پر موقوف کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ بدھ تک روک لیا کرتے تھے اس کام کو۔ بدھ کو کچھ خصوصیت، یعنی بدھ کے دن کو کچھ خصوصیت یوں بھی حاصل ہے کہ بدھ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ عز و جل نے نور کو پیدا فرمایا، اور یوں یہ دن غیر مسلموں کے حق میں منحوس اور مؤمنین کے حق میں مبارک ثابت ہوتا ہے۔ جاری رہے گا کہ صراط الجنان کے معنی کون سمجھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب پوچھوں گا تو پتہ نہیں کیا بتائے گا، کوئی کیا بتائے گا۔ صحیح سوچ کے بتانا۔ صراط الجنان، ایک تو پل صراط ہے مشہور، یہ صراط الجنان۔ ماشاءاللہ بول پڑے بھائی، صحیح بولا۔ کس نے بولا جنت کا راستہ؟ زور سے کس نے بولا؟ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ صراط الجنان منے جنت کا راستہ، کنز الایمان منے ماشاءاللہ۔ لگتا ہے کوئی مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری برادری بیٹھی ہے، ہو گیا عوام کچھ کے سمجھے۔ کنز الایمان کے معنی ایمان کا خزانہ، کہ میرے آقا اعلی حضرت نے نام رکھا اپنے ترجمۃ القرآن کا۔ تو ان کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے جو تفسیر کی اس کا خزائن العرفان رکھ لیا، اس کے معنی بھی آتے ہوں گے پھر تو۔